نفع والا علم جس سے کوئی فائدہ ہو. فالتو کا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, خام خواہ کی انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی ہے, وہ نہیں مانگا انہوں نے, یا جس سے الٹا نقصان ہو نہیں مانگا انہوں نے. ٹھیک ہے, ویسے ربی زدنی علما, یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک, تینہ دعا تھی آپ کی سرکار کی. اب اللہ کریم علم تو دے رہا ہے, اس علم کو نفع بخش بنانا اپنے لیے دوسروں کے لیے بھی یہ حکمت ہے, یا عقل آپ جسے کہہ رہے ہو. اور جن کو یہ عقل وہ عطا کرتا ہے, شعور وہ عطا کرتا ہے, وہ خیر کثیر کہہ رہا ہے, جنہیں حکمت عطا کی انہیں خیر کثیر عطا کیا. ٹھیک, اللہ والے سرکار سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو وہی ایک اللہ والا وہ کہہ رہا ہے علمو بس کری ہو یار. سرکار تو کہہ رہے ہیں ربی زدنی علم, مجھے اور علم دے. یہ ان کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے, لیکن اس کی یہ عاجزی بھی ہے. کہہ رہے کہ میں علم میں متحمل ہی نہیں ہو سکتا, علم ہی کو حرف ترکا میں الف پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, بے آپ ہی پڑھی گئی ہے تو الف لام میم یا لا سارا کچھ اس طریقے سے عاجزی کر رہا ہے. علم وہ ہے جب سرکار دو عالم کی طرف سے, اور اس علم کا جو شہر ہے وہ اس کا دروازہ مولا علی ہیں. شہر میں جانے کے لیے اس دروازے سے گزرنا بھی پڑے گا, اور جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس شہر سے نکل کے اپنے شہروں میں جا کے, تو اس دروازے سے تو پھر گزرے ہوئے. لیکن بہرحال کہ انہوں نے کیسے عمل کیا, وہ عمل عشق ہے. ٹھیک ہے, آپ اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں جس سے آپ کو عشق ہوتا ہے. آپ کے علم کی حد آتی ہے تو اگلا اس علم کی حد آپ کی علم کی حد کے اوپر علم دیتا ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ جس کو حسن اپنے آسان سمجھ رہے تھے, اچانک آپ کو اس سے آگے حسن نظر آیا تو آپ ٹھٹک گئے نا, حیرت طاری ہو گئی. اور آپ کے علم کی حد جو تھی اس سے آگے کہیں بات نکل آئی. ٹھیک, آپ وہیں پہ ششدر اور مبہوت رہ گئے, ایک بار دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھنے کی حوث. ٹھیک ہے, اور پھر اسی دیدار کے چکر میں, اسی جھلک کے چکر میں آپ کی روح بے چین پھر رہی ہے. ٹھیک, آپ کی دیوانگی سے کسی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لیکن اگر اسی دیوانگی سے کام لے لیا جائے, آپ کا وہ جو پیار اور عشق اور وہ ہے, اس کو کوئی تو کہتا ہے کہ سرکار کی خاطر جا کے 100 بندہ مار دو, اب وہ بھی کر آتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی اگر آپ کو سرکار سے عشق ہے تو ہاتھ کھڑا کرو, نہیں کھڑا کیا تو ہاتھ کاٹ دو. بچہ ایک ہاتھ کاٹ کے بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو؟ اب یہ علم والے عقل والے جو آپ کہہ رہے ہو, دونوں ہی عین سے ہیں نا, علم اور عقل. تو عشق والے کہاں جائیں گے؟ سر ہر چیز کی ابتدائی میرے خیال میں عشق ہے. رب نے کن ہر فایا, چیز کی, ہر چیز آ ہی عشق سے رہی ہے. ہر چیز, ہر چیز ہے ہی عشق کی وجہ سے. ہر چیز ہے ہی عشق کی وجہ سے. چلے یہ ساری باتیں اور ڈسکشنیں ہیں, میں وہ آپ سوچتے رہتے ہو, سوچی جاؤ. پھر عشق کی انتہا کیا ہے؟ جہاں علم اور عقل ختم ہوتے ہیں وہاں سے عشق کبھی شروع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں سے آپ حیرت کا آپ کہہ رہے ہو نا, علم کا اینڈ حیرت ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے کوئی آپ کو عقل دیتا ہے واپس, آپ ہوش و حواس کھو بیٹھے نا, حیران ہو گئے. پھر آپ کو کوئی ہوش بھی دلا دے, اور اس جو نئے علم کی حد آپ کو ملی ہے اور نیا علم آپ پہ کھلا ہے, اس کو نافع بخش کر دے, آپ کو عامل بنا دے, آپ کو عمل میں لے آئے, اس کو اس علم کو آپ کو کہے کہ اس کو اپنے عمل میں لا. آپ اس پریکٹیکل پہ سے جب گزرتے ہیں, وہ آپ کسی کے کہنے پہ, جس کے کہنے پہ اس پریکٹیکل سے گزریں گے, اس سے آپ کو عشق ہو جانا ہے. جب آپ پہ نئی سے نئی دنیا کھلنی ہے, آپ کو اپنے استاد سے اپنے پیار, اس کو پیار کریں گے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے. محبت فاتح عالم, آپ کے اندر کے 14 طبق اور عالم یا علوم
کھل جائیں گے. ٹھیک. یہ فائن پوائنٹ آپ کے لطائف کھول دیتا ہے کوئی. ٹھیک ہے. ان حدوں سے گزار کے آپ کا راز آپ پہ کھول دیتا ہے, آپ کو آپ سے ملوا دیتا ہے, آپ کو آپ کی پہچان دلوا دیتا ہے. پریکٹیکل میں آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میں وہ 3 چیزیں بتاتا ہوں کہ علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین, آپ کو کسی نے کہا کہ یار شہر میں لوگ ہیں وہ ہوا کو آگ لگا کے روٹی پکا لیتے ہیں, اسے گیس کہتے ہیں. آپ نہیں مانیں گے کہ یار ادھر آگ لگا کے دکھاؤ ہوا میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لکڑیوں کے بغیر کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ اپلے کے بغیر کیسے لگ سکتی ہے؟ صرف ہوا کو کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ بتا رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ کہتے ہیں یار تم کہہ رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں. تو آپ نے صرف سن کے مان لیا ہے, آپ کا پریکٹیکل نہیں ہے. یہ سب سے نچلے لیول کا علم ہے, صرف سن کے مان جانا, سنی سنائی مان لینا. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں, یا آپ نے کہا کہ میں تحقیق کروں, میں شہر جاؤں, مجھے تمہارے پہ شک نہیں ہے, چلیں آپ ایسے ڈیسنٹ ہو گئے, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوا کو آگ لگتی. آپ شہر آ گئے, آپ نے دیکھا بھائی وہ گیس آن کرتے ہیں, ہوا کو آگ لگتی ہے. جس چیز میں سے لگتی ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے, لوہے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ حیران ہو گئے, آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا, عین الیقین. آنکھ کو عین بھی کہتے ہیں. آپ کا یقین مزید پختہ ہو گیا. اب آپ گاؤں جا کے شور ڈال بھی سکتے ہیں. لیکن آپ کو پھر مزید تحقیق کا شوق ہوا کہ یار دیکھوں یہ آگ ہی ہے, کوئی ایلیوژن تو نہیں ہے, کوئی دھوکہ تو نہیں ہے, یا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. اور اگر بچہ صاحب ہاتھ جلا لیتے ہیں, اب اس کو ماما بڑی اچھی لگتی ہے, مجھے صحیح منع کر رہی تھی, اب ماما کی گودی میں چڑھ جائے گا, ماما ماما ماما. ماما ادھر کو جائے گی تو ماما ہو گئے گا, ماما نا ہو ہاٹ ہاٹ. ساتھ ماما کو چپکے گا, روئے گا, پٹے گا, پٹیاں کرائے گا. تو اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار سورہ رحمان سن لے, یار من لے تو سن لے, تو یہ ہے علم الیقین. لیکن اگر نہیں مانتے, یار تم کہتے نہیں میں سن کے دیکھوں گا رپورٹیں نیگیٹو ہوتی ہیں کہ نہیں. آپ نے سنا تو پہلے دن سنتے ہی آپ کی آنکھیں کھل گئیں, سنیا سخن تے گئیاں کھل اکھیاں, تساں چت مولا والائی ہوں, پھر کیتی جان حوالے رب دے. یار دیکھی جائے گی جڑیاں بھی رپورٹاں آدی ہیں, مجھے تو اس میں سے ملی کچھ اور گیا ہے. یہ تو رحمان سے ملاقات ہو گئی ہے. دیکھی جائے گی ڈاکٹر صاحب مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کئی ایسے لوگ ہیں, طارق صاحب ہیں, مجھے یاد آ گئے, انہیں کینسر کی لاسٹ سٹیج پہ, پتہ ہی لاسٹ سٹیج پہ لگا کہ انہیں پتے کا کینسر لاسٹ سٹیج پہ ہے. کوئی سمٹم ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں اندر ہی اندر. انہیں کوئی پکڑ کے میرے پاس لے آیا, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے انہیں دعا کرائی, انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے پہلی بات کی کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے
ٹھیک ہوں گے نا, رپورٹیں ٹھیک ہوں گی نا, وہ بندہ وہیں کہیں جا رہا ہے. یعنی میں رپورٹیں کرانی ہی نہیں ہے, جو مجھے مل گیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ نہیں سمجھا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, میں کہ نہیں 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 نہیں, رپورٹیں سے ہے زندگی, مجھے کچھ نہیں چاہیے. امیر آدمی, انفلوئنشل آدمی, اس ملک کے کرتا دھرتاؤں میں سے, بار بار کہی جا رہا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے, اور ان کی بیگم اور بچی پریشان بیٹھی, وہ ڈاکٹر صاحب کب تک ٹیسٹ کرائیں, پھر ہم اور کیا کریں. میں کہ جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. نہیں وہ تو ہمیں سب نے جواب دے دیے. میں جی پھر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے دروازے پہ پیش ہو جائے. ہم نے بھی دعا کیا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, انہیں کیا ہوا. میں کہ ان سے پوچھیں, کیونکہ ان کے اوپر سے بیت گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے نے سنی, دعا کر لی, اس پریکٹیکل سے گزرا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے آپ کو یا اپنے کسی پیارے کو شفا یاب ہوتا تو اینول یقین ہو گیا, رپورٹیں بھی نیگیٹو ہو گئیں, حق الیقین بھی ہو گیا, نہیں یار اس سے شفا ہوتی ہے. نہیں ہوئی تو کچھ شک رہ گیا, کسی اور کو بتایا اس کی ہو گئی, تو پھر درمیان تھوڑا سا یقین بڑھا کہ یار یہ اس کی ہو گئی ہیں, میری کیوں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ابھی علم اور عقل میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک, ایمان اس سے آگے ہے, کہیں علم اور عقل سے گزر کے جانا ہے آگے. ٹھیک, وہ بندہ ایک جست میں چلا گیا, علم, عقل, رزلٹ, زندگی موت نہیں. آنکھ اس کی گیلی تھی, کہہ رہا تھا یہ جو بھی ہوا ہے اللہ نے شاید ادھر ہی, میں نے اپنے ہی کچھ کیے دھرے میں پھنسا ہوں, لیکن مجھے خدا مل گیا ہے, مجھے خدا یاد آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب جتنی زندگی رہ گئی ہے مجھے کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کلین شیو آدمی, فرعون کلاس. میں نے زندگی میں یو ٹرن اس طرح آتے کم لوگوں میں دیکھا. ان کے دوستوں یاروں نے, بہت انفلوئنشل لوگ اس ملک کو چلانے والے ہیں, انہوں نے ٹھیک ٹھاک انہیں لتاڑا بھی بعد میں. وہ اس کے پاس بڑا اچھا طریقہ تھا کہ یار تم لوگ جس مرضی بڑے سے بڑے اسپتال میں, شوکت خانم, سی ایم ایچ, جہاں مرضی لے کے جانا ہے جاؤ. مجھے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ اٹھیں جائیں گھر جا کے قبر میں لیٹ جائیں, دس از لاسٹ اسٹیج. تو جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور مجھے اس سے سکون مل رہا ہے, میرا بخار اتر گیا یا میری درد ٹھیک ہو گئی ہے یا میرا, وہیں پہ ان کو کافی کچھ بہتر ہو گیا. لیکن دنیا بڑی ظالم ہے, لوگ پوچھتے رہتے ہیں, لوگ کہتے رہتے ہیں ویسے تینوں کی ہوئے ہے. تو دنیا بھی پورا زور لگاتی ہے, آگے سے وہ بھی لڑ رہا ہوتا ہے بندہ اپنی جگہ پہ کہ میں اپنے اللہ پہ قائم ہوں, اس کی رضا پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن حق الیقین, اگر آپ کو وہ ریزلٹس بھی مل گئے اور آپ نے آگے بتایا وہاں بھی ریزلٹس مل گئے, تو آپ کا سیلف پریکٹیکل چل رہا ہے نا. آپ نے معاف کیا اللہ کے نام پہ, اس نے آپ کو معاف کیا آگے سے, آپ نے اس کی مخلوق کو معاف کیا. رحمانیت پہ, رحیمی پہ آپ نے پریکٹیکل کیا, عامل ہو گئے سورہ رحمان آل رحمان کے, آپ خود ہی عامل ہو گئے. ٹھیک ہے, عمل. ٹھیک ہے, اقبال کیا کہہ رہا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ٹھیک ہے, عمل. حاتم طائی کا کیا تھا, عمل. مولا علی کا کیا تھا, عمل. عشق کے دعوے نہیں تھے, پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. سرکار نے کہا علی ایک خیبر فتح کر دو, کر دیا. نو سیکنڈ تھاٹ, نو آرگیومنٹس. سرکار 3000 بندہ نہیں فتح کر سکا 3 دن میں, آپ مجھے اکیلے کو گولی مارتے, میں نے کیا کرنا ہے. عقل کی باتیں نہیں, کہاں گئی عقل. علم, علم تو ہے کہ مرحب بہت ظالم ہے, چیر دیتا ہے, کوئی نہیں کھڑا ہوا اس کے سامنے آج تک. قلعہ اس سے زیادہ مضبوط ہے, وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے. علم اور عقل یہیں پہ کھڑا ہے. عشق اس سے کافی اوپر ہے سر, ہاں, اس سے کافی اوپر ہے. ایک دفعہ میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ حکم ادب سے بھی اوپر ہے. حکم
ادب سے بھی اوپر ہے. ادب سے بھی اوپر ہے. حکم ماننا ہی ادب ہے. ہاں جی, حکم ماننا ہی ادب ہے. اور چل